ایک اور لا رہا ہوں. ہاں یار اس کا ویسے رول بھی نہیں ہے ابھی. سب بول رہے ہیں، بقرعید کو بھی بول رہے ہیں، ہر طرف بول رہے ہیں، سب بھی اس کو وش کر رہے ہیں. قطر کی پرنسس ہیں پھر ہمیں نہیں ابھی یہ لوگ ہٹیں گے نا ادھر سے. سر یہاں پیچھے اسکرین ہے. نہیں نہیں یہ اس کی آئے گی، صرف ان کی نہیں آئے گی. سلام آپ کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمیں کوئی کہے تو صحیح ہم شروع. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام دانیال شوکت ہے. اور میرا نام عائشہ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم قومی ترانے سے باقاعدہ آغاز کر سکیں. عالم کائنات کا سب سے مقدم اور اہم فرض یہ ہے کہ نفوس اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور پیغمبروں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آج کی ہماری تقریب 3 حصوں پر مشتمل ہوگی، جس کا سب سے پہلا اور اہم حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی انسان سے ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کئی زیادہ خوبیوں سے نوازتا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کی دی ہوئی خوبیوں اور دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے. اور جس کو وہ جس انداز میں پیدا کرتا ہے اس کو وہ اسی انداز میں سب سے زیادہ پسند. انہیں باقی دنیا کے ساتھ یکساں رہنے کے لیے اس پر محنت کی جاتی ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی میں آج کی یہ تقریب بھی منعقد کی گئی.
خضرا مجھ کو بھی کاری دے بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے مجھ کو بھی کاش گنبدے جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں. آج ہم انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائیں گے تو امید ہے کہ آپ سب کو ان کی ہوسٹنگ پسند آئے گی. اور اس سب کے لیے ایک مرتبہ پھر میں خبیب فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ان تمام کامیابیوں کے پیچھے جو ہستی ہیں خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین مسٹر ندیم احمد خان صاحب. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ویلکم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کا بہت بڑا انعام اور شکر کا معاملہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور آج کے دن میں ہم ایک انتہائی خوبصورت ذمہ داری اسپیکر صاحب کو بھی دے رہے ہیں اور اسپیکر صاحب کی بیٹی کو بھی دے رہے ہیں. یہ میں نے ابھی اسپیکر صاحب کے کان میں کہا کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا پیٹرن ان چیف لیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ کاز میں تو اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں مخلوق کی خدمت میں اور میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے احساسات کیا تھے. اسپیکر صاحب کا یعنی اس درد دل رکھنے والے انسان کا ساتھ ہونا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے سر. میں بہت شکر گزار ہوں. آج کل کے دنوں میں اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا ساتھ ملنا بہت مشکل ہے. اور بیٹا آپ میری بیٹی ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں اور بہت بڑی کامیابی کے ساتھ جائیں. زندگی میں جتنے اونچ نیچ آئے ان میں آج کے اس سفر میں جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس کچھ اداروں کے چیئرمین ہیں, میڈم موجود ہیں. میں سیدھا نام لے کر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے معزز بڑے بھائی جناب اسد قیصر صاحب, اسپیکر نیشنل اسمبلی. سر آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. میں آپ کی خدمات آپ کے درد دل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس طریقے سے ہمارے پاس میڈم شاہین سیف اللہ صاحبہ موجود ہیں. میڈم آپ کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اپنی رحمت فرمائے اور ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے اور انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے اس کام کو پیش کریں. انشاءاللہ یہ بہت عظمت والا کام ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس سائٹ سیور کی منزہ گیلانی موجود ہیں, اسٹیپ کے عاطف شیخ صاحب ہیں, ہینڈی کیپ انٹرنیشنل کی مریم خان ہیں اور سایہ کے سائمہ اسلم اور دیگر دوست اور میرے جتنے اسپیشل لوگ آئے ہیں. آپ اس جہاں میں بھی اسپیشل ہیں, آگے بھی اسپیشل ہیں. ہم آپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پائیں گے. آپ کی خدمت کر کے ہم بہت ساری چیزیں پائیں گے. آپ اس چھت کے نیچے خبیب فاؤنڈیشن کے پرماننٹ ممبر ہیں. ضلع کا ہمارے ساتھ شامل ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے.
मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप मेरी बेटियों की तरह हैं, ये मेरी बेटियाँ बैठी हैं, आप भी मेरी बेटी हैं। इंशाल्लाह बेटा काज को मिल के बढ़ाएंगे और सबको मिल के खिदमत करेंगे। दुनिया में इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत मौक़े हैं, बहुत कुछ है जो हम मिल के करेंगे। मैंने जब ये सफ़र शुरू किया तो बहुत परेशान हाल, बहुत मुश्किल हालात में इसको स्टार्ट किया था और एक छोटी सी मेज़ कुर्सी से सफ़र को शुरू किया था और आज अल्लाह ताला ने बहुत काम लिया है। आज स्पीकर साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया, उनका आना, यानी आप ये देख लीजिए कि हमने इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि मखलूक की खिदमत में प्रेसिडेंट साहब को हमने पहली दफ़ा इनवाइट किया। गवर्नमेंट नई आई हुई थी, पाकिस्तान आर्फन डे में प्रेसिडेंट साहब ने इमीडिएटली हाँ भरी और प्रेसिडेंट साहब हमारे प्रोग्राम में आए। इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम किया, यतीम बच्चों की NGOs को इकट्ठा किया गया। मैडम सानिया निश्तर ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, हम यतीम बच्चों के लिए स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह मैडम सानिया निश्तर के साथ हम अगले 10-12 दिनों में प्राइम मिनिस्टर को पेश करेंगे। इंतहाई उम्दा स्टैंडर्ड्स के साथ हम कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में यतीम बच्चों के लिए काम करें, यतीम बच्चों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। ये जो बच्चे पेश कर रहे थे ये मेरे अपने रेज़ किए हुए बच्चे हैं, मेरे हज़ारों बच्चे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं इस पे इख्तिताम करूँगा कि मैं दानियाल को दोबारा बुलाता हूँ कि मेरे साथ खड़े होकर चंद इकबाल के ने बहुत बड़ी नेमत हमें नसीब की है। इस आज़ादी के लिए हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं और इस वक्त में हमें कश्मीर की सूरत है, इंशाअल्लाह हम कश्मीर के साथ हैं, इंशाअल्लाह हम मिल के पूरे। इश्क है शमशीर तेरी, अकल है तेरी सफर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नेशनल चैंपियन भी हैं माशाल्लाह। मलिहा अपनी बहन को सैश पहनाया है, थैंक यू वेरी मच। बाकी टीम भी आ जाए। सारे अपना नाम तो ले लेंगे, मैं सिर्फ ज़िला का नाम लूंगा, आप लोग समझें। आई जो है वो अपना नाम लेंगे। डू solemnly perform laws and policies of the Kuwait Foundation, Pakistan. I will faithfully and impartially of the Kuwait Foundation as goodwill ambassador to the best of my abilities. I know that the Kuwait Foundation is and often children. That's why volunteer work as I can for this output, but only the blessing of Almighty Allah.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। First of all, I would like to thank you, Mr. Chairman of Hubaib Foundation, Mr. Nadeem Ahmed Khan, to inviting me over here, and I really appreciate the organization for working so hard day and night for the special person and orphan. I am very grateful to them. मेरे यहाँ के दो जो आते मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ। सबसे पहले तो मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप ऐसे नहीं है जो कि दिन रात काम कर रहे हैं स्पेशल पर्सन के लिए भी और सोशल वर्क कर रहे हैं, तो मैं मेरी जो मकसद था उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैंने आज एक तो ये मकसद था और दूसरा एक कि मेरा अपना ख्वाहिश है और शौक है कि मैं इनके लिए कदम बढ़ाऊँ आगे और इनके लिए मैं काम करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाए। मेरे बाबा 100 कदम बढ़ाएंगे तो मैं उनके साथ एक और कदम बढ़ाऊँगी। और मेरी मुश्किल से ही मुझे अल्लाह ने ऐसे अजीम तोहफा दिया है बाप की, इतना खूबसूरत तोहफा मैं सोचती हूँ कोई हो नहीं सकता मेरे लिए, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं कैसे जीती हूँ। आज जब मैं इस मुकाम पे हूँ, आपके साथ सामने हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है तो इनकी वजह से है, और मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी करती हूँ कि इनको मैं कहूँगी और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब तक आपके नाम ले जाऊँगी और इंशाल्लाह मैं आपको पैगाम को ले जाऊँगी और इंशाल्लाह आपके लिए हर मुमकिन काम करूँगी और आपकी मदद करूँगी। और मेरा आपसे वादा है कि मैं पीछे नहीं उठूँगी अपने वादे से और आपके लिए काम करूँगी। कन्फ्यूशियस का एक कोट है कि if your plan is for 1 year, plant trees. If your plan is for 100 years, plant trees. And if your plan is for 1,000 years, educate your children. So हमने अपने प्लान को 1000 years के रखना है। अपने जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो बहन भाई हैं, उनको एजुकेट करना है, उनको आगे लाना है। ये नहीं कि किसी में कोई कमी है तो आगे नहीं आ सकते। इंशाल्लाह ये लीडरशिप के हमारे साथ हैं, मैं खुद इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगी। और मैं क्योंकि मुझे मेरा खुशकिस्मती है कि आपने सपोर्ट किया है और मैं आगे आई हूँ, तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं तो बता रही हूँ कि रुकने वाली नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है और मैं आगे बढ़ाई हूँ। मेरा आपसे वादा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और सदर साहब को आपको काम ले जाऊँगी और ये काम मेरा है, मैंने करना है इस काम को। अभी जो इनके मेरे से वादे हैं या इनके मेरे से मुतालबात है या ख्वाहिशात है, इंशाल्लाह वो मेरी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा करूँगी। लेकिन मैं इस वादे से पीछे नहीं हटूँगी क्योंकि जितना मैं खामोश थी जिस वक्त तक, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे सोसाइटी में फेस किस तरह करूँगी। मुझमें कमजोरी थी, पर मैंने एक दिन क्योंकि मुझे पापा ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वालिदा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि आज मैं इधर हूँ इस मुकाम पे। मैं आपके साथ शामिल हूँ, इंशाल्लाह मैं शेर की बेटी और शेर की बेटी गाड़ी की इंशाल्लाह आगे आती हूँ। मैंने आज इसलिए फैसल को भी बुलाया इसलिए क्योंकि मुझे लॉ की मैं चाहती हूँ कि वो आप ऑडियंस को भी लॉ की उस पर गाइड करें कि लॉ में स्पेशल पर्सन के लिए ऑडियंस के लिए क्या है, इसमें सब आर्टिकल्स में या इस तरह क्या है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुद ही इनको थोड़ा सा प्लीज़ इनको इंगेज करें कि लॉ में इस टॉपिक के लिए और इसमें इस तरह कंटिन्यू करें। तो मुझे मेरे लिए एक एहसास होता है, इसको हमारे को इन्फॉर्म करेंगी और करेंगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि मेरी ऑनर है कि मैं इधर हूँ और मैं इसलिए नहीं करूँगी। मैं चाहती कि मुझे शोहरत मिले कि लोग कहें कि ये देखो ऐसे कैसे की बेटी बाहर की ये वो फलां, क्योंकि लोग बातें करते हैं। मैं इसलिए निकली हूँ कि मैं चाहती कि इस दुनिया के बाद हम एक वसीयत मुसलमान तस्लीम करने की दूसरी दुनिया भी है, तो उस दुनिया में जब मैं आपके सामने पेश होंगी तो मैं रब से कह सकती हूँ, जब मैं रब से सवाल करेगा कि मैंने एक सलाहियत दी थी, क्या तुमने किस तरह काम किया, तो मैं खुशी से कहूँगी या मेरे रब
اس کے لیے یہ میری آزمائش ہے. میں اپنے رب سے کہوں گی کہ یہ میں آپ امتحان کامیاب ہوگی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں ہونا چاہتی ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں خاص طور پہ دوبارہ سے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آنر دیا ہے. میں بہت خوش ہوں یہاں پہ آنے کے لیے اور انشاءاللہ میں اپنی ڈیوٹیز پوری کروں گی. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم جو آہن و فولاد، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. کہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا. اس سے پہلے کہ وقت بیت جائے، ندیم احمد خان صاحب اور خبیب فاؤنڈیشن کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، منظمین ہیں، اور ہماری بہت پیاری اور باوقار بیٹی زلا، اور جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں یہاں پر پرسنس ود ڈسیبلٹیز، آپ سب کو بہت السلام علیکم. آج میں یہاں پر آئی ہوں اسپیکر صاحب کی خصوصی دعوت پر، اور خبیب فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں ندیم احمد خان صاحب، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں ایسی فاؤنڈیشن کی تقریب پر بات کر رہی ہوں جنہوں نے پاکستان کے کمزور، غریب اور بہت ہی اسپیشل لوگوں کے لیے بڑے مثبت اقدام اٹھائے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. میں آپ کی یہ سارے اقداموں کو سراہنا بھی چاہتی ہوں. آپ کے سارے اقدام قابل ستائش ہیں، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے لیے اور بہت ہی باصلاحیت اور باوقار لوگوں کے لیے اور اسپیشل لوگوں کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. زلا سے میری یہ پہلی ملاقات ہے، اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے ان سے مل کر. دین اسلام نے خواتین کے رول کو اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا جو درجہ ہے اس کو ہمیشہ بلند کیا ہے اور بیٹیوں کو باعث رحمت بنایا ہے. آج زلا سے مجھے مل کر یقین ہو گیا کہ زلا جیسی بیٹیاں، جیسی باوقار بہادر بیٹیاں اپنے والدین کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، باعث عزت ہوتی ہیں، اور اپنے والدین کے لیے اس معاشرے کے اندر اپنی بہادری سے، اپنی خودداری سے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں. تو زلا، یو آر انسپریشن اینڈ اے رول ماڈل فار ویمن لائک می، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ملک کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک بہت ہی آنے والے دنوں میں مثبت کردار ادا کریں گی. تو بہت بہت مبارک ہو اسپیکر صاحب آپ کو کہ آپ ایک ایسی ہنرمند اور باوقار بیٹی کے والد ہیں، اور آپ کو اپنی بیٹی پر بہت بہت فخر ہونا چاہیے. جہاں تک قانون سازی کے عمل کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اندر اور وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کا جو اہم حصہ ہے وہ ایسے نظام عدل کو مروج کرنا ہے، اور ایسی قانون سازی کرنا ہے، اور ایسی پالیسیز کا انعقاد کرنا ہے جس سے ہمارے سب سے غریب، کمزور اور ونریبل سوسائٹی کی جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو ہم آئین میں دیے گئے ہوئے جو برابر حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، برابر طور کے اوپر دے سکیں، اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو. ہماری منسٹر فار ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے پارلیمان میں ایک بل پیش کیا، پرسنس ود ڈسیبلٹی رائٹس بل، جو اسلام آباد کی حد تک محدود ہے. یہ قانون سازی کا عمل ابھی جاری ہے، لیکن جب یہ قانون پاکستان کے اندر مروج ہو جائے گا تو اس قانون کے اندر جو مختلف شقیں ہیں
وہ یہ گارنٹی کرتی ہیں، یہ انشور کرتی ہیں، یقینی بناتی ہیں کہ حکومت وقت اور ریاست پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا خیال رکھے، وہ یہ یقینی بنائے کہ جو آئین کے اندر ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو فراہم کیے جائیں، تعلیم کے شعبے میں، روزگار کے شعبے میں، سوسائٹی کے کسی بھی شعبے کے اندر، نظام عدل کے اندر بھی ان کے ساتھ کوئی بھی امتیازی سلوک نہ ہو۔ اور اس قانون کے تھرو ہم یہ بھی انشور کریں گے جو ہمارے اسپیشل پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو بہت ہی باہمت اور باوقار ہوتے ہیں، ان کو نظام عدل کے اندر بھی کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئیں، کورٹس کے اندر ان کی موبلٹی کے لیے، ان کی انصاف کی فراہمی کے لیے ہم انشور کریں کہ وہ ان کی رسائی پاکستان کی عدالتوں تک ہو، ان کی رسائی پاکستان کے نظام تک ہو اور پاکستان کے ہر ممبران پارلیمنٹ تک ہو، تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ جتنا میں نے آج دیکھا ہے، جس قسم کے نعت خواں، جس قسم کے مقرر، جس قسم کے ہمارے پاس یہ جو پرسن تھے جنہوں نے پیانو پلے کیا، ہمیں نغمہ بھی سنایا، بہت ہی باصلاحیت لوگ ہیں اور ان کے اندر وہ ساری کیپیبلٹی ہے جو کسی ایسے شخص کے اندر ہوتی ہے جس کے پاس کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا آپ سے وعدہ بھی ہے، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم انشور کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ایسا قانون اس ملک کے اندر مروج کرائیں، ایسا نظام لے کر آئیں جس کے تھرو آپ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک فنکشنل رول پلے کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ عدالت عظمیٰ نے ایک بڑا مثبت اور ایک بہت اہم تحریر نامہ جاری کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ججز جو ہیں ہمارے آئین کی تشریح کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی فنڈامنٹل بنیادی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اسی ضمن کے اندر انہوں نے پرسنز ود ڈسیبلٹی کے لیے ایک بڑا ہی اچھا تحریر نامہ جاری کیا ہے اور وفاق اور پروونسز کو، صوبوں کو کہا ہے، ان کو ڈائریکشن جاری کی ہے کہ وہ انشور کریں کہ جو بھی ہمارے پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں ان کا جو امپلائمنٹ کا روزگار کا 2% کوٹا ہے، اس کے لیے ہم یقینی بنائیں کہ وہ اداروں کے اندر ان کو سپورٹ حاصل ہو، ان کی موبلٹی کے لیے اقدام اٹھائے جائیں تاکہ وہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر روزگار لے کر ایک بہت اہم رول ادا کر سکیں۔ ذرا میں آپ سے ساری انفارمیشن شیئر کروں گی اس لا کی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس قانون کو مروج بھی کرائیں گے اور اپنے سسٹم کو بہتر بھی بنائیں گے اور آپ کو وہ سارے مواقع فراہم کریں گے جس سے آپ ایک باوقار اور بہترین طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میم تھینک یو ویری مچ۔ ممبر نیشنل اسمبلی، میرے خیال میں سے زیادہ جتنا بولا گیا ہے، جب یہ کہتے ہیں اسپیشل بچے، تو اسپیشل تو یہ ہے ہی ہے، لیکن یہ جو ہے دے آر فائٹر، یہ فائٹ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری ان کو دی گئی ہے، اس کمزوری کے ساتھ یہ فائٹ کر کے اپنے آپ کو بنوانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، ایجوکیشن میں۔ ابھی جب یہ سارا کچھ میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کتنی محنت کی ہوگی اس لیول پہ اپنے آپ کو لانے کے لیے کہ وہ آج ہمیں ماشاءاللہ ترانہ بھی انہوں نے گایا اور بہت کچھ چیزوں میں جو ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں، اٹ از اے چیلنج، یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے، لیکن پھر یہ بھی ان میں دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنا ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہر جگہ یہ اپنے آپ کو بنوانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کو دینا چاہیے۔ اگر یہ مقام ان کو ملے نا تو آپ یقین کریں ہمارا ملک جتنا آج ہماری گورنمنٹ، ہمارے پی ایم صاحب، ہمارے اسپیکر صاحب، یہ ان کو ایک درس سمجھتے ہیں، ان بچوں کو، ان بندوں کو لانا یہ اپنا ایک ذمہ واری سمجھتے ہیں، ایک ہماری حکومت کی ایک ذمہ واری ہے، جو کہ افسوس یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جتنی بھی آئے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی خدا نخواستہ پریویس گورنمنٹ کے میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے معاشرے میں ایون ان کی فیملی میں ایسے بچے کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتے کہ یہ تو ویسے بھی نہیں سنتا، یہ تو ویسے بھی نہیں چل سکتا، لیکن ان کو کیا پتا کہ ایک حص لی گئی ہے تو ان کو اللہ نے اور بھی بہت نوازا ہے، اور باہر ملکوں میں جائیں یہ تو
کیا کیا ججز بنے ہوئے, کیا کیا نہیں مطلب اپنے مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. تو میری طرف سے میرے پاس خود میں درد رکھتی ہوں کیونکہ میری نیس بھی ہے ڈیف ہے, پھر میری گرینڈ ڈاٹر شی از آلسو ڈیف. تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ اسپیشل ہے اور ہمیں بہت زیادہ ان کو میں نے بڑی فائٹ کی اور ہمارے پورے لوگوں کے لیے فائٹ کرتے کہ ہم ان کو ایک مقام دیں, ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں یہ کمزوری ہے. یہ کمزوری نہیں ہے, یہ بہت ان کی ایک مضبوطی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں اگر یہ ڈالیے تو حالانکہ ان کا اللہ نے مضبوط بھی بنائے کہ یہ فیس کرتے ہیں اس کو. تو میری طرف سے سب کے آپ کے وسعت سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جہاں بھی جس کو بھی آپ ذرا سی اس میں کمی محسوس کریں تو اس کو پریارٹی پہ لایا کریں, جگہ دیا کریں گاڑی میں جہاں بھی جائیں. اور میری گورنمنٹ سے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں یہ توقعات بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ جہاں بھی کوئی چاہے بینک میں جائے جدھر بھی جائیں پہلے پلیز ان کو جگہ دیا کریں کہ یہ آگے جائے اور خود سے اپنے کام بڑے مضبوطی سے کیا کہ کوئی کمی نہ محسوس ہو جائے کہ دیکھو جی میں یہ ہے تو اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں. یہ آگے میں جانے والے لوگ ہیں, یہ آگے جائیں گے اور اللہ نے ان کو آگے جانے والا ہی بنایا ہے اور ان کی وسعت سے ہم لوگ اس جہان میں بھی آگے جائیں گے. تو میری طرف سے سب کو بہت پیار, دعائیں اور سلام, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح رکھے آپ سب کے ساتھ کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کو اس معاشرے میں لائیں. شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حبیب فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب آپ کا خصوصی کیونکہ میری ریکویسٹ پہ یہ سارا آج کا ارینجمنٹس ہیں اور چونکہ میری بیٹی کا آج برتھ ڈے ہے تو ان کی خواہش تھی کہ یہ برتھ ڈے جو ہے نا میں اسپیشل پرسن اور ان کے ساتھ گزاروں. تو ان کی خواہش پہ ہم نے آج یہ ان کی برتھ ڈے کی تقریب یہاں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں حبیب فاؤنڈیشن کا اور چیئرمین صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. میں جب سے اسپیکر بنا ہوں خاص کر یہاں جب ادھر بھی تھا KPK میں تو ادھر بھی کافی کام کیا اور جب یہاں مجھے ذمہ داری دی گئی تو سب سے پہلے جو میں نے اپنے پہلے 1 مہینے 2 مہینے جو انیشیٹو لیا وہ سماجی تنظیم ہے جو کہ جس کی کریڈیبلٹی ہے, جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, آربن کے لیے کام کر رہی ہے, اسپیشل پرسن کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ میں نے اسمبلی میں میٹنگ کی اور ان کے ساتھ میں نے ایک جوائنٹ وینچر بنایا. اور آپ یقین جانیں میں حبیب فاؤنڈیشن کے جو ان کا ہری پور میں ایک ادارہ ہے جہاں وہ یتیم بچوں کو آرفنس کو وہاں پڑھاتے ہیں اور وہاں ان کے لیے رہائش کا اور کھانے پینے کا انتظام ہے. میں وہاں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مسیحا بھیجے گئے ہیں کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کہ مطلب مجھے تو ابھی تعداد نہیں, مور دین 500 اسٹوڈنٹ جو ہے نا ادھر پڑھ رہے تھے. اس کے لیے رہائش کا انتظام تھا, اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا اور رہائش کوالٹی کی رہائش, کھانا پینا اچھا کھانا پینا جو شاید ہم آپ لوگ گھر میں بھی نہیں کھا سکے ادھر اور اس کا انتظام بہت زبردست تھا. تو میں خاص کر ان کا دیکھا پھر جو ان کی وہاں فیسلٹیز ہیں. پھر میں گیا ایک اور آرگنائزیشن میں کورٹ کے پاس گیا میں کشمیر جو چودھری اختر صاحب ہے اس کا بھی بہت بڑا انگلینڈ میں ہوتے ہیں, ان کی بھی آرگنائزیشن دیکھی, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, آرفنس کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں بھی
100 اسٹوڈنٹ جہاں وہاں اس کو پوری تعلیم دی جا رہی ہے, کھانا پینا ہے. اس طرح اور بھی کافی, ایک ایئر فورس کا ایک آرگنائزیشن ہے جو بہت بڑا سندھ میں انہوں نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہے. میں خود ادھر بھی گیا, راشد آباد, اس کا تو بہت ماشاءاللہ ادھر جو اسپیشل پرسن کے لیے الگ اسکول ہے, ڈیف اینڈ بلائنڈ کے لیے الگ اسکول ہے, اور کیڈٹ کالجز ہیں, اس میں یونیورسٹی ہے, اس میں ہاسپٹلس ہیں. مطلب ایک پورا ایک چھوٹی سٹی ہے. اور اس کا ایک آدمی شبیر صاحب جو کہ ریٹائر آفیسر ہیں, خود جو ہے نا بس میں, پرائیویٹ بس میں وہ ٹریول کرتے ہیں. اور اس کا ایک بیٹا تھا جو شہید ہو گیا تھا, راشد صاحب, اس کی وجہ سے انہوں نے سارا راشد آباد میں مدد بنایا. تو میں اس بات پہ قائل ہو گیا کہ جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے, اس کے لیے کوئی بڑے عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی بڑے عہدے پہ ہو, کوئی بڑی پوزیشن پہ ہو. آپ کے اندر جو کمٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کے اندر جو ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ہوتا ہے, آپ کے اندر جو جنون اور اخلاص ہوتا ہے, وہی بولتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت اسی پہ دیتا ہے. یہ انسان میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کی ترقی اس کی سوچ اور اس کی نیت میں ہے. جتنا بڑا اس کا سوچ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ترقی ہوتی ہے. تو یہ چند لوگ, یہ حقوق فاؤنڈیشن کو یہ ماشاءاللہ جتنا کام کر رہے ہیں, دیکھو اجر دینے والے ہم نہیں ہیں, ہم کیا اجر دے سکتے ہیں. یہ ہم زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس شاید اس کی نو کو اس کو دے دے. ان کو جو دے گا, جس نے دیا ہے وہ دینے والا, وہ اتنا دے گا کہ شاید دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں اپنے ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانا ہے. وہ یتیم ہیں, وہ اسپیشل پرسن ہیں, اور ان کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, ایک بات دیکھیں, اس پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خالق, مالک, رازق اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ, سب کچھ. یہ تو ہمارا ایمان ہے, ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام پیسے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں برکت دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ جب جو تم توقع رکھتے ہو, جو اللہ سے امید رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ اس توقع اور اس امید کے مطابق تمہیں دیتا ہے. یہ قسمت دعاؤں سے اور محنت سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے یہاں جتنے بھی بیٹھے لوگ ہیں, دیکھو آپ ہر ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اثاثہ سمجھیں, اگر میں اس پوزیشن پہ پہنچ سکتا ہوں تو آپ میں سے ہر ایک پہنچ سکتا ہے. میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا, ٹاٹ اسکول پہ میں نے پڑھا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ٹاٹ اسکول کا آدمی ادھر آ جائے؟ ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا, گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوا. لیکن میں اس وقت جب میں کالج میں تھا, میں فرسٹ ایئر میں تھا, مجھے ٹیچر نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اس ملک کے اہم پوزیشن پہ پہنچو گے. اس وقت وہ بات, اور میں جب مجھے یاد ہے, میں ایک دفعہ تقریباً 9-10 میں تھا, میں ایک راستے پہ جا رہا تھا, تو ہمارا ایک بزرگ تھا علاقے کا بڑا, اس نے مجھے بلایا, مجھے کہا بیٹے ادھر آ جاؤ. تو اس نے کہا تم مجھے شوق ہوتا تھا, میں پلیئر بھی تھا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا, ہاکی بھی کھیلتا تھا, وہاں اس وقت بھی میں کوئی ٹیوشن سینٹر چلایا کرتا تھا فری, اس قسم کی چیزوں میں دلچسپی لیتا تھا, اور لوگوں کے پاس بہت دکھ درد میں شریک, مطلب میری ایک وہ تھی. اس نے کہا بیٹا تم جو جس طرح کر رہے ہو نا, تو فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پاکستان کے بڑے پولیٹیشین بنو گے. اس وقت تو میں کوئی سوچ بھی نہیں تھا, گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا. اس نے کہا بیٹا مجھے تم میں بہت ذرا نظر آ رہا ہے. اللہ نے کرم کیا, عمران خان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا کیریئر کا آغاز کیا پریکٹیکل پالیٹکس میں. اسٹوڈنٹ لائف میں تو میں اور جماعت میں تھا, اسلامی طلبہ میں بھی میں رہا ہوں. اپنا پریکٹیکل لائف میں نے عمران خان کے ساتھ 96 میں شروع کیا.
اس سے پہلے میں نے اس کے ساتھ شوکت خانم کمپین شروع کیا. شوکت خانم کمپین میں پوسٹر لگائے, اس کے ساتھ اس قسم کی جو ہے نا ایکٹیویٹی شروع کی. پھر شوکت خانم کمپین کے بعد جب اس نے پی ٹی آئی اعلان کی پاکستان تحریک انصاف, تو 96 میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا. زندگی کی اپس اینڈ ڈاؤن سے ہوتا ہوا اس وقت بھی میری موٹیویشن یہ تھی کہ عمران خان جو کہ شوکت خانم کے لیے کر رہے ہیں, جو اس نے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا, تو وہ اس ملک کو تبدیل کرے گا. جو منشور اور جو نظریہ تھا اس کے ساتھ میں چل پڑا. زندگی کی 25 سال اس کے ساتھ گزارے, 25 سال. میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں, میں نے اس دن اس کے ساتھ جو ہمارے سارے 8-10 سینئر لیڈر بیٹھے تھے, میں نے اس کے ساتھ کہا کہ خان صاحب میں تمہیں اس طرح جانتا ہوں جیسے تم خود اپنے آپ کو جانتے ہو, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم مجھے اس طرح جانتے ہو کہ جو میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں. زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہم ساتھ گزارے, اس کے بارے میں مختلف باتیں آتی رہتی ہیں. ایک زندگی کا میرے لیے جو عمران خان کے ساتھ کام گزارنے کا جو میرے لیے موٹیویشن ہے, وہ اس کی کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ہے. وہ فوکس ہے, وہ بالکل جو سمجھتے ہیں. چیلنجز ہمیں بہت زیادہ ہے اس وقت. چیلنجز تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال میں یہ ملک ملا, اور جو ایک معاشی چیلنج ہے, وہ تو مطلب 2 سال میں آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. لیکن آپ پالیسیاں ایسی لائیں گے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی چل پڑے, لوگ ٹیکس دیں, ملک کی جو انڈسٹری آگے بڑھے, ملک میں کاروبار بڑھے. اور شکر الحمدللہ جو اس وقت موڈیز کی رپورٹس آئی ہیں, جو دیگر رپورٹس آ رہے ہیں, جو اس کے اس وقت جو مختلف خاص کر کرونا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی عزت دی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچویشن سے, جو دنیا جس طرح بری طرح اس میں پس رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا اس سچویشن سے, اور کافی پاکستان جو ہے نا بہتر طریقے اس کو مینیج کر سکا. تو یہ بات ایسی ہے کہ ایک بہت پازیٹیو چیزیں چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس 5 سال میں پاکستان جو ہے نا ایک اپنا مومنٹم بلڈ کرے گا, اپنی معاشی آداب جو ہے نا انشاءاللہ حاصل کرے گا, اور پاکستان ایک صحیح معنوں میں اس رائن پہ چلے گا کہ جب معاشی آداب ہم صحیح معنوں میں ہم لے لیں گے, تو اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ ملک ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے گا. ہم اپنے ملک کی بہتر مبال میں انشاءاللہ اپنی پالیسی, اور اب بھی پہلی دفعہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے طور پر سامنے آئی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد پاکستان, جو قائدین کا پاکستان تھا, اس قائدین کے پاکستان کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھائیں. کیونکہ آج یہ اسپیشل ڈے اسپیشل پرسن کے لیے ہے, تو میں صرف اس میں کہتا ہوں کہ جیسی میں آیا یہاں, تو میں نے ایک اسپیشل پرسنس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے, اور اسپیشل کمیٹی کو انشاءاللہ میں مزید موبلائز بھی کروں گا, ایکٹیویٹ بھی کروں گا, تاکہ ہم وہ قانون سازی کریں جس قانون سازی کی بنیاد پہ ہم یہاں اپنے ان لوگوں کو, اپنے بچوں کو وہ بنیادی مین اسٹریم میں لا سکے جو ان کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اسمبلی میں ایسا انوائرمنٹ کیا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے, اور خاص کر اسپیشل پرسن کے لیے وہ ایکسیسیبل ہو. تو جو قانون سازی کچھ ہم نے ادھر کی ہے, میں ملکہ علی بخاری صاحبہ سے بھی, چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں لا منسٹری کی, آپ کے پاس جو ہے نا آپ بھی ہمیں جو ہے نا اس طرح کی جو قانون سازی ہے وہ لے کے آئیں تاکہ ہم پاس کریں. اور میں خود پرسنلی اس کو پرسو کروں گا, میں خود پرسنلی انشاءاللہ اس کو چلاؤں گا تاکہ ہم قانون سازی بھی کریں. تو انشاءاللہ ویب فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ جو پریکٹیکل کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم قانون سازی بھی کریں گے, لیجسلیشن بھی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کی رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کریں. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو میں پریارٹی پہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ روایتی جو عام طور پر یہ ہے کہ یار اسمبلی کتنی لیجسلیشن کر رہی ہے, یہ اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ اس اسمبلی سے میں اسپیشل پرسن کے لیے, پسی ہوئی طبقے کے لیے, اور تمام لوگوں کے لیے جن کو پروٹیکشن چاہیے, جس کو قانون کی ذریعے پروٹیکشن چاہیے, ہم وہ قانون سازی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی بہت مہربانی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ تشریف لائیں. اور میں خاص کر اپنے جتنے بھی یہاں ہمارے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر ایک اپنے حصے کا کردار ادا کرے. انشاءاللہ آپ لوگ اس ملک پہ بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں, آپ بہت قیمتی ہیں,
آپ بہت ویلیویبل ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیں, اپنے حصے کا کردار ادا کریں. تھینک یو. السلام علیکم. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہر مرتبہ میٹرک کے امتحانات اور ایف ایس سی کے امتحانات ہوتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ سر اسٹیج پر تشریف. اس کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہے؟ اس کے بعد سر یہ سوینئر اس کے بعد سامنے آ جائیں, آگے آ جائیں. شاہد خبیب کالج ہری پور سے ہیں اور ہمارے آسٹم اسٹوڈنٹ ہیں. اب میں اسد کیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سوینئر ریسیو کر لیں. بعد میں میڈم ملکہ بخاری صاحب سے گزارش کروں گا. میڈم ملکہ بخاری. کے بعد نا ٹھیک ہے, سوینئر حوالے کر دیں. میڈم شاہین سیف اللہ. سر آپ تشریف رکھیں. ان کا ایونٹ پورا کس کو دینا ہے, یہ والا کس کو دینا ہے؟ یہ اپنے پاس رکھنا میری طرف. اب کیک ڈسپلے چل رہے ہیں, جبکہ آپ لوگوں کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ندیم احمد خان صاحب آلریڈی بین الاقوامی سطح پر امت کی خدمت کا کام, انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے جو احساس پروگرام ہے اس کے بھی ممبر ہیں. کیا ہوا؟ کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بولو. وہ کہہ رہے کہ بولو کہ چیئرمین جو ہے نا یہ صبر ٹرسٹ کے بھی چیئرمین بن گئے. ہیپی برتھ ڈے ٹو مس زلہ کیسر. کدھر گیا؟
कहते हैं कि फोटो सेशन के लिए सामने आ जाएं।